نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہمارا سلسلہ ربیع الاول کی مناسبت سے چل رہا ہے، تو اسی حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کے پاس۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے خاندان والوں نے آپ کی والدہ کی وفات کے بعد آپ کو آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بھیجا، چونکہ وہ مکہ میں رہتے تھے اور وہ 108 سال کی عمر کے انسان تھے۔ یعنی حضرت آمنہ کے رشتہ داروں نے اس طفل یتیم کو ان کے دادا کے پاس بھیج دیا۔ تو عبدالمطلب نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس بچے کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی اور انہیں ہمارے نبی سے اتنا لگاؤ ہو گیا کہ وہ انہیں اپنے ساتھ الندوہ لے جانے لگے۔ تو الندوہ دراصل مکہ کی مجلس شورا کا نام تھا، جس میں صرف قبیلہ قریش کے مردوں کو شرکت کرنے کی اجازت تھی، اور وہ بھی اس شرط پر کہ ان کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو چکی ہو۔ لیکن عبدالمطلب کم سن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ الندوہ لے گئے، اور پہلے ہی دن اس مجلس کے ارکان نے حضرت عبدالمطلب پر یہ اٹھایا کہ وہ ایک بچے کو بڑوں کی مجلس میں کیوں لائے ہیں۔ لیکن بعد میں وہ لوگ بھی کچھ اس طرح اس بچے کی محبت میں سرشار ہو گئے کہ ہر بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ اس مجلس میں آتے تو قریش کے بزرگ ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے اور ان سے نوازش کرتے۔ لیکن افسوس کہ عبدالمطلب بھی 2 سال کے بعد 110 سال کی عمر میں اس دار فانی کو وداع کر کے چلے گئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر بیجار و مددگار رہ گئے۔ اس وقت پیغمبر اسلام کی عمر 8 سال تھی، اور ان کے چچا ابو طالب نے ان کی دیکھ بھال اور سرپرستی کے فرائض سنبھال لیے۔ تو ابو طالب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی کنیت تھی۔ یہ تو تھا ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت حضرت عبدالمطلب جو آپ کے دادا تھے ان کے ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو طالب جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد گرامی بھی ہیں، اور حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں، جن کی زوجہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کی وفات کے بعد اپنے چچا ابو طالب کی زیر کفالت چلے گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا دور تھا۔ تو اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہمیں اس چلنے کی استقامت عطا فرمائے۔